اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی القرآن الحکیم لن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے، موضوع ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سی وجہیں ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں، وہ کون سے علل ہیں اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں اس چیز کا جاننا بہت اہم ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر انسان فشار قبر سے روبرو ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے فشار قبر میں مبتلا ہونے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اسی طریقے سے فشار قبر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے تاکہ اس سے ہم آشنا ہو جائیں اور اس سے ہم تاکہ اپنی زندگی کے اندر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ کن وجہوں سے ہم مبتلا ہوتے ہیں اور کن وجہوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جس آیہ کریمہ کو ہم نے ارشاد فرمایا آپ کی خدمت میں، اس آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ لن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس موت کے آ جانے کے بعد ایک دوسری جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ فشار قبر ہے، لہذا وہ لوگ تمنا نہیں کرتے، جبکہ پروردگار عالم تمام لوگوں کو، ظالموں کو بھی اور گنہگار کو جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ لہذا آج جب انسان اس کائنات میں تشریف لاتا ہے تو اس کی زندگی کس طریقے سے ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، معاشرے میں کس طریقے سے اپنے کار کو، اپنے عمل کو، اپنے فعل کو انجام دیتا ہے، یہ ضروری ہے۔ یعنی کائنات کا ہر ذرہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے بنایا ہے، بے شک خدا نے کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے خلق کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی رعایت کا بھی حکم دیا ہے۔ دوسرے کا مال نہ کھائے، انسان حرام سے پرہیز کرے، کسی کو اپنے وجود سے اذیت نہ پہنچائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان ان چیزوں سے دوری اختیار کرے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی کتاب میں ایک عالم دین کا واقعہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس عالم دین کے بھی جو والد تھے وہ بھی عالم دین تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بیٹے کے خواب میں آئے، بیٹے نے پوچھا بابا فشار قبر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، صرف اگزامپل اور مثال کے ذریعے سے تمہاری خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ کیا ہے فشار قبر؟ تو فرماتے ہیں کہ فشار قبر اس طریقے سے ہے کہ انسان پہاڑ کے اندر دھسا ہوا ہو اور چاروں طرف سے پہاڑی علاقہ ہو اور کہیں سے بھی نکلنے کا راستہ نہ ہو اور اس کے پیچھے بھیڑیے ہوں۔ یہ ہے فشار قبر۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گناہ ہمیں ان چیزوں میں ملوث کر دیتا ہے، لہذا ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے دو شخص زیارت کے لیے اپنے وطن سے نکلتے ہیں اور راستے میں ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے، دوسرا شخص واپس آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر واپس آتا ہے تو رات میں خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اس کا وہی ساتھی جس کے ساتھ یہ زیارت پہ جا رہا تھا، لیکن راستے میں انتقال ہو گیا۔ یہ ایک بہترین باغ میں بیٹھا ہوا ہے، بہترین باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمام نعمت الہی کو نوش فرما رہا ہے جو خدا کی جانب سے نازل ہوئی ہیں، لیکن کچھ دیر میں وہ کراہتا بھی ہے، کراہنے کی آواز آتی ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے اے دوست
تم تو عابد تھے، نماز گزار تھے، تم تو روزے دار تھے، یہ کرانے کا مقصد کیا ہے تمہارے؟ تو کہتا ہے کہ سب کچھ اپنی جگہ کے اوپر تھا، لیکن ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے آج میں کرا رہا ہوں۔ کیوں کرا رہا ہوں؟ کیونکہ میں جب اپنے عزیز کے گھر دعوت پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہترین چاقو وہاں رکھا ہوا ہے، اور اس چاقو کو جو کہ پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، میں نے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کے اذن کے وہ چاقو اٹھا کے اپنے جیب میں رکھ لیا۔ اور یہ اسی کا گناہ ہے کہ آج ہمیں کچھ دیر کے بعد بچھو آتا ہے اور میرے پیر کے انگوٹھے کو وہ کاٹتا ہے، جس کی اذیت کی وجہ سے میں کراتا ہوں۔ لہذا انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کس طریقے سے ممکن ہے، اس کا راستہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان شیطان کو خوشحال کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رضیا ان ابلیس رضیا منکم بالمحقرات، یعنی تمہارا چھوٹا سا گناہ، تمہارا ایک گناہ ابلیس کو خوش کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا وہ گناہ کبیرہ ہو۔ لہذا ہمیں ہر دو گناہ سے محفوظ رہنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس گناہ میں ملوث نہ ہوں، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو شیطان کو خوش کرتا ہے، اور جب شیطان خوش ہوتا ہے تو انسان فشار قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کی یہ کوشش ہونا چاہیے۔ ایک آیت اللہ کے لیے واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک مہمان حاضر ہوتے ہیں، آپ اندر دوسرے اپنے روم میں ہوتے ہیں، اپنے خیمے میں ہوتے ہیں، اور اپنے دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں۔ آپ کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے۔ جو مہمان باہر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ایک شمع روشن تھی، چراغ جل رہا تھا، بغل میں ماچس رکھی تھی، لیکن اس شخص نے اس چراغ سے اپنی سگریٹ کو نہیں جلایا، بلکہ ماچس کا ایک دانہ استعمال کیا، ایک دانہ ماچس کا۔ وہ آیت اللہ اس سانحے کو دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص، یہ تم نے کیا کیا؟ یہاں پہ چراغ روشن تھا، اس کو تمہیں استفادہ کرنا چاہیے تھا، اس سے اپنی سگریٹ کو جلانا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ جو ایک ماچس کا دانہ ضائع کیا، اس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ آج ہم اپنی زندگی میں کیا کیا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو اعمال ہمارے ہیں اس کا ہم نے محاسبہ کیا؟ نہیں کیا عزیزاں، نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مکتب اہل بیت سے دور ہیں، ہم خدا سے دور ہیں۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارا چھوٹا سے چھوٹا گناہ ابلیس کو خوش نہ کرے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کا ایک گناہ انسان کو فشار قبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من نقبت تصیب العبد الا بذنب۔ بہت ہی عمیق جملہ امام فرما رہے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام اس روایت کے اندر جو امام کی حدیث ہے، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں امام؟ یعنی انسان اپنے گناہوں کے ذریعے سے مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے۔ لہذا اگر آج کوئی شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ پروردگار نے مجھے گرفتار کیا ہے، ان مشکلات میں مجھے گرفتار کیا ہے، ساری پریشانی میرے لیے ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انسان گناہ میں مبتلا ہے۔ لہذا انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ انسان کوئی بھی گناہ ایسا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر فشار قبر آئے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے۔
تیسری چیز یہ ہے کہ غیبت دیکھا جائے تو لفظ بہت ہلکا ہے، بہت ہی ہلکا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن اس لفظ سے غیبت کے اندر وہ راز پوشیدہ ہے کہ جو انسان کو عبد سے ملاتے ہیں، یعنی معبود سے ملاتا ہے۔ لہذا غیبت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ کا جو چچا زاد بھائی ہے وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے۔ امام کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں اور اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، لیکن امام کا یہ کردار ہے کہ جو ہمیں درس دے رہا ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ انوار ہیں کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور محراب میں آتے ہیں، مصلی عبادت پہ تشریف لے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور خداوند عالم کی خدمت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ پروردگارا، اگر یہ شخص جو میری خدمت میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اگر یہ حقیقت بھی ہے تو اسے معاف کر دے۔ یہ کیا طرز ہے امام کا؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے میرے لیے غیبت کیا ہے تو اسے معاف کر دے، کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن ہماری زندگی میں ہمارا اور آپ کا رول کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس پلیٹ فارم پہ ہیں، ہم کس میدان میں، ہم کس وادی میں ہیں۔ کوئی بھی شخص آتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے اور ہم اس کے رد عمل میں اس شخص کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آیا اس نے یہ کہا بھی ہے ہمارے لیے یا نہیں کہا ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ غیبت سے پرہیز کرے، چونکہ جب انسان غیبت سے پرہیز کرے گا تو انسان فشار قبر سے محفوظ رہے گا، اور اگر غیبت میں ملوث رہے گا تو اس کے لیے فشار قبر ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان دوسروں کی غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کا حرام مال کھانا، حرام مال ہمیں نہیں معلوم ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے انسان چھوٹے سے ایک گناہ کو توجہ نہ دے اس کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتا ہے ایک چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن قطرہ قطرہ دریا پر کر دیتا ہے۔ ایک قطرہ جب یہ چند قطرے ملتے ہیں تو سمندر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان مال حرام سے بچے۔ آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، آپ خدا کے اوپر توکل کریں، اہل بیت سے توسل کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں بہترین راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ وہ اشخاص الہیہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے۔ تو ہم کیوں مال حرام کھا کے اپنے شکم کو آگ سے بھر رہے ہیں؟ لہذا یہ کوشش ہماری ہو کہ ہم مال حرام سے بچیں، اور جو بھی صورتحال ہو، کیونکہ انسان توجہ نہیں کرتا لیکن وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو فشار قبر میں ملوث کر دیتی ہیں، مبتلا کر دیتی ہیں۔ لہذا اسی لیے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے بیٹا دیکھو، ہمیشہ خف اللہ خیفتن ولو جئتا ببر ثقلین۔ کیا یہ ہے؟ یہ وصیت کیا ہے؟ جناب لقمان کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہے کہ انسان کو چاہیے خدا کا خوف کھائے، خف اللہ خیفتن ولو جئتا
بالبر ثقلین، چاہے انسان کا نامہ اعمال اور انسان کا جو دامن ہے وہ نیکیوں سے کیوں نہ لکھ دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی انسان کو خوف خدا کھانا چاہیے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کے دلوں سے خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انسان اتنا زیادہ گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اسے خوف خدا بھی نہیں رہ گیا۔ خوف خدا کھائے انسان۔ لہذا انسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ فشار قبر سے محفوظ رہے تو غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ اسی لیے ملتا ہے کہ دخل رجلان المسجد احدهما عابد والآخر فاسق فخرج من المسجد۔ ملتا ہے کہ دو شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جس میں سے ایک عابد ہوتا ہے اور دوسرا فاسق ہوتا ہے، لیکن جب یہ دونوں مسجد سے واپس نکلتے ہیں تو عابد فاسق بن جاتا ہے اور فاسق صدیق بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے یہ ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت کے اوپر غرور تھا، اپنی عبادت کے اوپر گھمنڈ ہے، اپنی عبادت کے اوپر اسے یقین ہے کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ لہذا اس بنیاد کے اوپر وہ فاسق ہو گیا، اور جو فاسق تھا وہ فاسق صدیق میں تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی دیر وہ مسجد میں رہا اس نے عبادت نہیں کی، صرف شرمندہ بیٹھا رہا۔ ٹھیک ہے، آپ کو شرمندگی ہے، لیکن جب آپ بارگاہ الہی میں تشریف لائے ہیں تو خدا کی عبادت انجام دیجیے۔ عبادت الہیہ میں وہ رموز پوشیدہ ہیں جو انسان کو انسان کامل بنا دیتے ہیں۔ لہذا انسان کو کسی چیز کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز کہ جو انسان کو فشار قبر سے مبتلا کرتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے نعمات الہیہ کا منکر ہونا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے بنایا اور تمہاری خلقت کا مقصد میرا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے ہمارے لیے، اور ہماری خلقت کا مقصد اور ہماری خلقت کا ہدف خدا کے لیے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری وہ عبادت کریں۔ اللہ اکبر! عبادت کیا ہے؟ عبادت، لفظ عبادت کو اگر کوئی انالائز کرے، تجزیہ کرے، تو انسان کامل بن جاتا ہے۔ ہمیں عبادت کا بہترین طریقہ اور عبادت کا بہترین طرز صرف اہل بیت بتا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان کے مکتب سے متمسک ہونا ہوگا، ان کے مکتب سے ملحق ہونا ہوگا، کیونکہ اہل بیت وہ عابد ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے زین العابدین کا لقب عطا کیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے عزیزان محترم، یہ کیا ہے؟ زین العابدین یعنی عبادتوں کی زینت۔ ہماری عبادت کیسی ہے؟ اللہ اکبر! ہمیں اپنی عبادتوں کو دیکھنا ہوگا۔ آیت اللہ جنتی کے لیے ملتا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے تو اذان سے 15 منٹ پہلے جا کے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ملحق کرتے تھے، یعنی اپنا رابطہ خدا سے کرتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے خالص عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن ہماری عبادتیں کیا ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ ہم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں؟ ادھر اذان ہو رہی ہے، ہم باتوں میں مشغول ہیں، کوئی توجہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے، کوئی توجہ نہیں، اور باتوں میں مشغول ہیں۔ اذان ہو گئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ گزر گیا، لیکن ہم نماز نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے
کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو زانو ادب طے کرے اور اس سے دعا کرے، مغفرت کرے۔ اور یہ آخری چیز تھی کہ نعمات الہیہ کا جب انسان منکر ہوتا ہے تو وہ فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو وجہ بنتی ہیں، جو علل ہیں، جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے انسان فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے وہ بھی کچھ ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے توبہ۔ توبہ توبہ کے اندر بہت تاثیر ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی انسان اگر توبہ کر لے تو اس کے گناہ اس طریقے سے معاف کر دیے جاتے ہیں کہ جیسے اس نے کوئی گناہ انجام ہی نہ دیا ہو، کوئی گناہ انجام نہیں دیا۔ ایک واقعہ ملتا ہے، بنی اسرائیل قوم کا ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے۔ اب وہ سرگردان ہے، پریشان حال ہے، کس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ ایک شخص کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، پورا واقعہ بتاتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو مارا، میں کس طریقے سے اپنے گناہوں کی بخشش کروں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ نیک ہیں، وہاں چلے جاؤ گے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس نے اپنا سامان سفر آمادہ کیا اور گھر سے نکلتا ہے اور نیت کر کے کہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے نکل رہا ہوں، اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے انتقال ہوتا ہے، ایک طرف سے جنت کا فرشتہ، دوسری جانب سے جہنم کا فرشتہ، دونوں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جنت کا فرشتہ کہتا ہے یہ میرا مہمان ہے، جہنم کا فرشتہ کہتا ابھی اس نے استغفار نہیں کیا، ابھی اس نے توبہ نہیں کیا، یہ جہنم کا حقدار ہے۔ دونوں میں اس طریقے سے بحث چلتی ہے۔ خداوند عالم ایک تیسرے فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ اور آپس میں صلح کرا دو، صلح کراؤ۔ صلح کس طریقے سے ہوگی کہ اگر یہ شخص اس جگہ کے اوپر مرا ہے کہ جس جگہ کے اوپر جس کا گھر تھا وہاں سے اگر یہ نزدیک مرا ہے تو یہ گنہگار مرا ہے، لیکن اگر جس جگہ کا مقصد جس چیز کے لیے یہ طے کر کے آگے بڑھ رہا تھا اگر وہاں سے نزدیک ہے تو یہ گنہگار نہیں بلکہ اس کو گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے پروردگار عالم کی رحمت کیا ہے۔ خداوند عالم صرف دیکھتا یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ بارگاہ الہی میں خلوص نیت کے ساتھ آ جائے، خلوص نیت کے ساتھ آ جائے۔ تو پروردگار عالم نے جس جگہ سے وہ چلا تھا اس جگہ کو تنگ کر دیا، اور جس جگہ کے لیے وہ جا رہا تھا اس جگہ کو وسیع کر دیا تاکہ وہ تائب میں سے ہو جائے۔ یہ چیز ہے عزیزان محترم۔ لہذا انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں، بہت سے اخلاق پوشیدہ ہیں، اور بہت سارے ایسے رموز پوشیدہ ہیں کہ جو ہماری زندگی کو گلستان بنا دیتی ہیں۔ دوسری چیز، انسان کو بہترین اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، بہترین اخلاق۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ ثلاث خصال من مکارم الاخلاق تؤتی من حرمک وتصل من قطعک وتغفر عمن ظلمک۔ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بنا دیتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں؟ توتی من حرمک، اگر کسی نے تمہارا مال لے لیا ہے تو اس کو دے دو، اس سے جنگ نہ کرو، اس سے جھگڑا نہ کرو، اس سے بحث نہ کرو۔ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، اگر کسی نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے تو اس کی خدمت میں تم حاضر ہو۔ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عزیز ہمارا ناراض ہو جاتا ہے تو ہم اس سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہم سے بڑے ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے خالو ہیں، ہمارے ماموں ہیں، لہذا ہمیں یہ کردار پیش کرنا چاہیے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز، وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ،
اگر کسی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تو تم اس کے ظلم کو بخش دو. یہ چیز بہترین چیز ہے. یعنی اخلاق بہترین انسان کا ہوگا تو فشار قبر سے محفوظ رہے گا. اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے لیے ملتا ہے کہ جب فتح مکہ کے وقت لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اے پیغمبر الیوم یوم الملحمہ، اے پیغمبر آج کا دن انتقام کا دن ہے، انتقام کا دن ہے. لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن مہربانی کا دن ہے. لہذا ہمیں بھی یہ چیزیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہیں. تیسری چیز یہ کہ انسان کو چاہیے کہ صدقہ دے. صدقے میں بہت تاثیر ہے. صدقے کے اندر جب انسان صدقہ ادا کرتا ہے تو تمام اس کی پریشانیاں، تمام اس کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں. لہذا انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر موڑ پہ، ہر لمحہ صدقے کا سہارا لے، تاکہ وہ صدقہ انسان کی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکے. اسی لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ واجب ہے. تو ایک شخص نے کہا ان لم یستطع، اور اگر کوئی شخص مستطیع نہ ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کہاں سے ادا کرے؟ تو آپ ارشاد فرماتے یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق. اگر انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ بازار میں جائے، وہ کام کرے، کھیتی باڑی کرے اور اس کے ذریعے سے صدقہ ادا کرے. تو لہٰذا یہ کوشش ہونی چاہیے انسان کی کہ صدقہ اس شے کا نام ہے کہ جو انسان کو فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے. لہذا صدقے میں بہت تاثیر ہے. اور چوتھی چیز دعا کے اندر بھی بہت تاثیر ہے. فادفعوا امواج البلاء بالدعاء، اپنی بلاؤں کو دعا کے ذریعے سے دور کرو، اپنے فشار قبر کو دعا کے ذریعے سے دور کرو. تو دعا کے لیے ملتا ہے کہ قرآن کے اندر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو مستجاب فرماؤں گا. لیکن دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس دعا کے طریقے کے لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے تو حمد خدا سے شروع کرے، خدا کی تعریف کرے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اور اس کے بعد آل محمد کے اوپر درود بھیجے، اور اس کے بعد اپنے اوپر جو گناہ ہیں یا اپنے لیے جو بلائیں ہیں ان سے دعا کرے. تو جب اس طریقے سے ہماری دعا ہوگی تو پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. تو اس چیز کے اوپر بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. دعا کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا ہے؟ خدا نے ہمیں بہترین والدین عطا کیے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. خدا نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا کی، اس کا ہمیں شاکر بننا چاہیے. خدا نے ہم کو بہترین نعمت الہیہ سے نوازا، اس کا ہمیں شاکر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے خداوند عالم نے ہمارے لیے جو بدن سالم بدن عطا کیا، اس کا ہمیں شاکر ہونا چاہیے. لہذا جب ہم اس طریقے سے اور اس طرز کے اوپر اپنی دعا پروردگار عالم کی خدمت میں اور اس کے محضر میں پیش کریں گے تو خداوند عالم ادعونی استجب لکم، تب پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس وقت قبول فرمائے گا. اور آخری چیز یہ ہے کہ نماز شب انسان کو فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہے. نماز شب کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل تذہب بذنوب النہار، نماز شب وہ ہے کہ جو دن بھر کے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے. آج کیا ہے؟ کیا ہم نماز شب کے لیے بیدار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز شب کے لیے بیدار ہو تو خستگی ہوتی ہے، بدن میں تھکان محسوس ہوتی ہے.
بدن سست پڑ جاتا ہے. لیکن روایت میں موجود ہے کہ جو شخص نماز شب ادا کرتا ہے اس کے بدن کو پروردگار عالم تقویت عطا کرتا ہے، اس کی روح میں تقویت آتی ہے. لہذا انسان کو نماز شب کا پابند ہونا چاہیے، نماز شب کے لیے کا پابند ہونا چاہیے. نماز شب ہمارے لیے رحمت ہے، رحمت ہے. اسی لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا رحمت اللہ اقرب من المحسنین. رحمت خدا محسنوں سے نزدیک ہے. یعنی جو افراد محسن ہیں وہ پروردگار عالم کی رحمت کو حاصل کر رہے ہیں. کیا ہم اس میں سے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا آیا ہم اس میں سے ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا. جب آپ سے ایک شخص نے پوچھا چھٹے امام سے کہ محسن کون افراد ہیں، تو آپ نے فرمایا المحسن لا یرا الا الحق، المحسن لا یقول الا الحق، المحسن لا یسمع الا الحق. محسن وہ ہے کہ جو حق کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، محسن وہ ہے کہ جو حق کے سوا کچھ نہیں بولتا، محسن وہ ہے کہ جو حق کے سوا کچھ نہیں سنتا. اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، کیا ہم محسن کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ یعنی جن کو پروردگار عالم نے جن لوگوں کو محسن کہا ہے ہم وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر وہ اس چیز کو دیکھے، واقعاً دیکھے کہ آیا وہ محسن قرار پا رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے. اور آخری چیز جو انسان کو فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہے وہ ہے فاتحہ، نذر، صلوات، قرآن کی تلاوت. یہ چیزیں انسان کو اور ان کے اجداد کو فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہیں. تو کیونکہ ملتا ہے روایت میں کہ جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں ہوتا ہے، نہ کولر ہے نہ لائٹ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا ہے. تو ایسی صورت میں جب کوئی شخص نذر کرتا ہے یا فاتحہ پڑھتا ہے تو اس طریقے سے قبر کے اندر اس مرحوم کو محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انسان ایک ایسے روم میں، ایسے کمرے میں موجود ہو کہ جو چاروں طرف سے پیک ہو اور بند ہو اور اس کمرے کے کھڑکیوں کو کھول دیا جائے. یہ ہے. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہیں. لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرز عمل کے اوپر، اس رفتار کے اوپر، اس عمل کے اوپر، اس کردار کے اوپر ڈھالیں کہ جس کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو یہ آخری چیزیں تھیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو فشار قبر میں ملوث کر دیتی ہیں. لہذا ان چیزوں کے اوپر آپ غور کیجئے، ان چیزوں کو نوٹ کیجئے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتاریے، ان چیزوں کے اوپر عمل کیجئے، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو محفوظ رکھتی ہیں فشار قبر سے اور انسان کو انسان کامل بنا دیتی ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں زندگی میں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے محاسبہ کیا؟ نہیں کیا. آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں آج سے کہ ہم اپنے ہر دن کا، ہر روز کا محاسبہ کریں گے اور اس محاسبے میں اپنے آپ کو اس عمل کے اوپر اور اس رفتار کے اوپر اور اس کردار کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کریں گے کہ جن رفتار کو اہل بیت نے ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ عمل قرار دیا ہے. تو ہماری
یہ کوشش رہے کہ انشاءاللہ کہ یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو انسان کو فشار قبر میں ملوث کرتی ہیں، تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے دور رہیں گے، اور جو چیزیں ہمیں فشار قبر سے محفوظ کرتی ہیں ان سے دور رہیں گے، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے جو ہماری زندگی کو انسان کامل اور عبد الہی کا مستحق بناتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔